بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے گناہوں کا وبال، یعنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اپنائے، ہر خیر و خوبی سے اپنی شخصیت کو آراستہ اور مزین کرے، اور یہ کہ ہر برائی سے، ہر گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے، کیونکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی انسان کے لیے دونوں جہانوں میں صلاح و فلاح اور خیر و خوبی کا راز پوشیدہ ہے، جبکہ اس کے برعکس برائیوں کا راستہ اختیار کرنے میں یقیناً انسان کے لیے برا انجام ہے، گناہوں کا وبال ہے اور تباہی و بربادی ہے، جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ برائی کا برا انجام۔ اسی جانب متوجہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، فرمائے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد ظاہر ہو چکا ہے، یعنی خرابی اور تباہی و بربادی واضح اور ظاہر ہو چکی ہے، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، لوگوں کے برے اعمال کے نتیجے میں، تاکہ اللہ چکھا دے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا کچھ تھوڑا سا نتیجہ، اور یہ کہ عذاب یا پریشانی، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید کہ لوگ برائیوں سے باز آ جائیں، پلٹ جائیں۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ لوگ اگر برائیوں میں مبتلا ہوں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ خشکی میں بھی اور دریاؤں میں بھی، سمندروں میں بھی تباہی کے اور نقصان کے آثار نمایاں ہونے لگیں گے، کہ مثلاً یہ کہ قحط سالی ہوگی، اور یہ کہ رزق میں بے برکتی ہوگی، کمی ہوگی، یا اسی طرح دیگر جو بھی آفات ہوا کرتی ہیں کہ زلزلہ ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی آندھی ہے، کبھی رزق کی کمی ہے، یا اور کسی بھی شکل میں، یا کبھی آتش فشاں پھٹ پڑا ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں سزا اس شکل میں ظاہر ہوا کرتی ہے کہ آسمان سے بارش برسنا بند ہو جاتا ہے۔ بارش برسانا، اللہ کی طرف سے یہ جو بارش جو رحمت ہوا کرتی ہے،
اور یہ کہ انسانوں کے لیے و دیگر مخلوقات کے لیے بارش کے ذریعے زمین سے رزق اگتا ہے، لیکن جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تو پھر نتیجہ اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں بارش بند کر دی جاتی ہے۔ وَمَا بَخَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا ابْتُلُوا بِشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، اور اگر کسی قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی کا رواج ہونے لگے، ناپ تول میں کمی بیشی یعنی اشیاء خرد و نوش یا جو کچھ بھی سامان ہو، اگر اس میں لوگ کمی بیشی کیا کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ رزق میں کمی، اور یہ کہ جور السلطان یعنی اللہ کی طرف سے ان پر ایسا حکمران مسلط کیا جائے گا جو کہ بہت ہی ظالم و جابر قسم کا انسان ہوگا۔ تو یوں گناہوں کا جو وبال ہے کہ آیات میں اور احادیث میں ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس سے انسان کی زندگی میں بے برکتی، بارش کا رک جانا اور گھروں اور بستیوں کا ویران اور کھنڈر بن جانا، اور یہ کہ کبھی انسانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں اور اختلافات اور نفرتوں دشمنیوں کے سلسلے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ تو اس بات پر خوب قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے، یعنی آسمان سے بارش ہے، طوفان ہے، یا اگر وہ چاہے تو نیچے سے عذاب نازل کرے، یعنی زلزلہ ہے، آتش فشاں ہے، یا یہ کہ قحط ہے وغیرہ وغیرہ، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے لیے عذاب بنا دے۔ تو یوں آپس میں رنجشیں اور یہ کہ ایک گھر کے اندر ایک دوسرے سے بیزاری ہے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، آپس میں ہی گھر کے اندر ایک دوسرے کے لیے عذاب اور وبال جان بنے ہوئے ہیں، باہر سے کسی عذاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے پکڑ لیا تھا فرعون کی آل کو قحط سالی سے، اور یہ کہ پھلوں میں کمی کے ذریعے کہ قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، غلہ و اناج جو ہے اس کی بہت کمی ہو چکی ہو، اور یہ کہ جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، جو رزق ہے کسی بھی شکل میں ہے تو اس میں بہت ہی کمی ہو گئی، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہم نے کیا کہ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اگر انسان اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کیے بغیر پہلے ہی نصیحت حاصل کر لے اور یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے تو پھر عذاب کی یا کسی پریشانی کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ مثلاً کوئی انسان کسی برائی میں مبتلا ہو، پھر اسے تنبیہ کی جائے، سزا دی جائے، پھر اس کے بعد وہ راہ راست پر
آ گیا ہو، تو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ پریشانی اور عذاب، یہ تکلیفیں اٹھائے بغیر ہی انسان ہمیشہ سیدھے راستے پر گامزن رہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے 50 سال کم، یعنی 950 سال مسلسل انہیں راہ حق کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے اس پیغام حق کو قبول نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اس ظلم کی وجہ سے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، طوفان نے انہیں آ پکڑا۔ اسی طرح قرآن کریم میں مثلاً فرمائے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہ جو قوم عاد تھی، یعنی اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی جانب مبعوث کیا گیا تھا، لیکن ان کی طرف سے نافرمانی اور یہ کہ انکار اور سرکشی کے جو مسلسل معاملات تھے، تو آخر اللہ کی طرف سے ان پر تند و تیز ہوا بھیجی گئی، اور اس قدر تیز ہوا اور آندھی اور طوفان کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب برباد کر دیے گئے۔ حالانکہ یہ اس قدر طاقتور قوم تھی اور اس قدر قد آور تھے یہ لوگ کہ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یوں منظر کشی کی گئی ہے کہ کأنہم اعجاز نخل منقعر، کہ اس قدر دراز قد تھے یہ لوگ اور اتنے صحت مند اور تندرست تھے، لیکن اس عذاب کے نتیجے میں جب وہ گرے پڑے ہوئے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کھجور کے درختوں کے تنے زمین پر گرے پڑے ہوں، اتنے قد آور اور طاقتور تھے یہ لوگ۔ اسی طرح قوم ثمود کے بارے میں فرمائے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے ان پر ایک چیخ کو مسلط کر دیا، تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کا یہ حال ہوا کہ کہشیم المحتضر، جیسے کہ خشک روندی ہوئی گھاس ہو، جیسے خشک تنکے ہوا کرتے ہیں اور وہ بھی روندے ہوئے کہ خشک تنکے ہیں اور کوئی ان کے اوپر سے کوئی بھاری چیز گزر گئی ہو، تو جس طرح وہ چور چور ہو جایا کرتے ہیں وہ تنکے، تو یہی ان کا حال ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں قوم لوط کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے اس بستی کو نیچے سے اٹھا کر الٹا کر دیا، یعنی اس بستی کے نچلے حصے کو اوپر کا حصہ اور اس کے برعکس یوں کر دیا گیا کہ بستی کو فضا میں بلند کیا گیا، اور پھر اوندھے منہ ان کو وہاں سے فضا سے نیچے پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد مزید یہ کہ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور اسی طرح قارون کو اس کے تمام لشکر سمیت زمین میں زندہ دھسا دیا گیا۔ تو یہی وہ صورتحال ہے اور یہی تباہیوں اور بربادیوں کی وہ منظر کشی ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔
اور مقصد یہ ہے کہ انسان ان واقعات کو پڑھے سمجھے اور ان سے عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے بچنے کی فکر کرے، جستجو کرے۔ فرمایا قرآن کریم میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہم نے یہ گزشتہ تمام امتیں ان میں سے جو گنہگار لوگ تھے، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آخر پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی جیسے قوم لوط۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کسی کو بڑی خطرناک خوفناک چیخ نے آ پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں زندہ دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے سمندر میں غرق کر ڈالا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے تو ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ کہ انسان اگر گناہوں میں مسلسل مبتلا رہتا ہے تو پھر یہ تباہیاں اور یہ بربادیاں کہ جو منظر کشی کی گئی ہے، اس کے علاوہ گناہوں کا جو وبال ہے اس کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لوگ جب برائیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں تو پھر ان برائیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہوں میں مشغول رہتا ہے تو آخر وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے جو ہے تمام دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور یوں گناہوں کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو اس طرف توجہ ہی باقی نہیں رہتی کہ میں توبہ کروں اور اپنے آپ پر رحم کروں، اور یوں انسان سنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی در حقیقت گناہوں کے وبال کی ایک شکل ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے اور یہ بھی عذاب ہے۔ لہذا انسان کو اس جانب توجہ دینی چاہیے اور اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔